أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے والا ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر توڑا کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو کہ پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 133 کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے رکو نمبر 16 کی آیت ہے۔ اب تک ہم آیت نمبر 132 تک کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ آئیے جہاں سے رکو نمبر 16 کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے ہم ایک مختصر سا اعادہ کرتے ہوئے آج کے درس کی آیت تک ہم پہنچتے ہیں تاکہ آج کے درس کی آیت ہمیں اور اچھی طریقے سے واضح انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ سورہ بقرہ کا رکو نمبر 16 آیت نمبر 130 سے ابتدا ہوتی ہے اس کی۔ جیسے ہی رکو نمبر 16 کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بالخصوص ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ رکن نمبر 15 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے خصائل، اچھی خصلتیں، ان کے فضائل، ان کی بزرگی کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں، مسلمانوں کے بھی، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی، یہاں تک کہ مشرکین بھی اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار مانتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جب ابراہیم کی اتنی ساری بزرگیاں ہیں، اتنے سارے فضائل ہیں، تو اب سن لو جو کوئی ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرے گا، بے پرواہی اختیار کرے گا،
ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت، جو طریقہ اور جو ملت اور دین وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے جو بے رغبتی اختیار کرے گا یا اس میں اپنی مرضی گھسائے گا اور اپنی مرضی کے مطابق دین کو سمجھے گا، رب کو سمجھے گا اور ملت ابراہیم کو چھوڑ دے گا، تو وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، یہ تو وہ شخص ہے جو بذات خود بے وقوف ہے، جو بذات خود بے وقوف ہے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ بڑا عقل مند ہو، لوگ اس کی تعریف اور واہ واہ کریں، مگر من سفیہ نفسہ وہ اصل میں بے وقوف ہے۔ اور ابراہیم کون ہے؟ لقد اصطفیناہ فی الدنیا، اللہ نے تو انہیں بالخصوص دنیا میں پسند کیا تھا، اللہ چنا تھا، اللہ نے انہیں اپنے خلیل کے طور پر، اپنے پیغمبر اور نبی کے طور پر۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر نیکوکاروں سے مراد جنتی لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جنتیوں میں سے ہوں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 131 میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں اور اے مشرکوں، بالخصوص اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، مطیع و فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے جھٹ کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا سارے جہانوں کے رب کا۔ گویا کہ جملہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا حکم ہے، اسلم، مان لو اس کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار اللہ کے حکم کو مانا اور اس کو پورا کر کے بتلایا۔ جیسا کہ اس کی تشریحی کے لیے میں نے رکن نمبر 15 کی جو آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا طرح طرح سے، طریقے سے، تو ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں مکمل اور پورے کے پورے اترے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا نچوڑ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم کو کہا کہ ہمارے فرما بردار ہو جاؤ، تو ہر وقت ابراہیم علیہ السلام ہمارے حکم کے تابع فرمان رہے اور ہمارے امتحان میں کامیاب اور کامران رہے۔ آیت نمبر 31 تھی، 131۔ اب آیت نمبر 132 اللہ کہتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتا ہے اور جبکہ وصّیٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، نصیحت نہیں، وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی۔ آیت نمبر 131 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اپنی اولاد کے لیے کیا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 133 کے اندر، 132 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اپنی اولاد کے لیے، اور آیت نمبر 133 کے اندر یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنی اولاد کے لیے، جو کہ آج کی ہمارے درس کی آیت ہے۔ تو آیت نمبر 132 میں اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کی؟ یا بنی، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ یہاں پر دین سے مراد خالص اسلام ہے، وہ اسلام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے
بنو نوع انسان کو دیا، اور اسلام اس وقت سے ہے زمین پر جب پہلا انسان اس زمین پر آیا، اس وقت بھی اسلام تھا، اس وقت بھی مسلمان تھے، آج بھی اسلام ہے، آج بھی مسلمان ہے، قیامت تک اسلام رہے گا اور قیامت تک مسلمان ہی رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ کوئی انوکھا نیا مذہب نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے کوئی نئے اور انوکھے نہیں ہیں۔ اور اسی میں حیرت انگیز بات یہ بھی نکلتی ہے، جب یہ اسلام انوکھا نہیں ہے، اس کے ماننے والے انوکھے اور نئے نہیں ہیں، تو کیوں انسان اپنے آپ کو نئے نئے ناموں سے متعارف کراتا ہے، انٹروڈیوس کراتا ہے، اور اپنے آپ کو انوکھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مسلمان کہنا، کہلوانا یہ خود بذات ایک شرف کی بات ہے، ایک وقار کی بات ہے۔ یہ کہلوانا آج مسلمان کو شرمندگی کا باعث ہے۔ جیسا کہ میں بارہ مثال کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو اس بات پہ اطمینان بالکل نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی مسلمان تو مگر کیا، مگر کون، کون سی ذات کے، کون سے فرقے کے، کون سے سب کاسٹ کے، کون سے مسلک کے؟ یہ 4-5 سوالات جب تک اس کا جواب نہیں مل جاتا، اس کو اس بات کا اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ تو یہ انوکھے نئے نئے نام جب انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ نام جو بالکل انوکھا نہیں بلکہ بہت پرانا اور قیامت تک رہنے والا ہے، یہ نام اب اجنبی سا معلوم ہوتا ہے، اجنبی سا معلوم ہوتا ہے۔ مسلمان کہنا آج کافی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین یعنی اسلام کو تمہارے لیے خاص طور پر چنا ہے، پسند کیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو۔ جب تم مسلمان ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے، تم اللہ کے فرما بردار ہو، اس حالت میں تمہاری موت آئے، تم جس دین کے، جس دھرم کے، جس وے آف لائف کے ماننے والے ہو، وہ وے آف لائف اسلام ہی ہو جب تمہیں موت آئے۔ اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ جب موت آئے تو انسان مسلمان رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب موت آئے تو مسلمان بن کر مرے، لوگ کہیں کہ مسلمان مرا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلاں مر گیا، دیکھو فلاں مر گیا، دیکھو فلاں مسلک کا ماننے والا مر گیا۔ لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ خاکہ نہ ہو کہ مسلمان کے علاوہ کوئی اور چیز کا ماننے والا مرا ہو۔ جب مرے تو ہماری پیشانی پر جو لیبل ہو، اس طرح میں نے اس آیت کی تشریح کے لیے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آخری رکوع کی آخری آیتوں کو میں نے پیش کیا تھا۔ بڑی ہی پیاری آیتیں ہیں، انہی آیتوں کی تشریح کرنے کے لیے اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اے لوگو اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس اللہ نے تمہاری پیشانی پر جو لیبل چسپا کیا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ نام ابھی کا نہیں ہے، تمہارے سے پہلے والے لوگوں کا بھی یہی نام تھا، تمہارا بھی یہی نام ہے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے مسلمان کہنا، کہلوانا یہ پسند کیا ہے، تو آج ہم اس لیبل کو کھرچ کر نکال دیتے ہیں، یا اس لیبل پر جب تک ضمنی لیبل نہیں لگاتے ہیں ہمارے دل، ہمارے دماغ کو اطمینان نہیں آتا ہے۔ یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ جو بڑا ہی کیا کہتے ہیں مانوس نام تھا، پسندیدہ نام تھا مسلمان، آج یہ اجنبی سا بنتا جا رہا ہے، اس میں روکھا پن آ گیا ہے۔ مسلمان کہنے پر دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ گہرائیاں یا کیا کہتے ہیں گڑے ہوئے مردے جب تک نکال نہیں لیتے، اس انسان کی حقیقت معلوم نہیں کر لیتے کہ وہ کون ہے، تب تک انسان کو بےچینی، اس کی بےچینی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کی اب تک کی دروس کا ایک اعادہ، آیت نمبر 132 تک۔ آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 133، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، بے شمار نکات اس آیت سے نکالی جا سکتے ہیں، اور جہاں تک میرا علم ہے پورے قرآن میں ایسی آیت یہ ایک ہی جگہ پر ہے، اس مضمون کی، اس انداز کی اور اس قسم کی نصیحتوں والی پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیت ہے، آیت نمبر 133 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 کی آیت۔ اللہ کہتا ہے
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ام یعنی کیا، ام یعنی کیا. عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جو ایک ہی لفظ کا معنی بتلاتے ہیں. جیسے ماں کے معنی بھی کیا ہے عربی میں، حل کے معنی میں بھی کیا ہے، ام کے معنی میں بھی معنی بھی کیا ہے. ام کنتم، یہ جو سوالیہ ہے، یہ these are called yes or no questions. یعنی جب ان کا سوال کیا جاتا ہے تو ہاں یا نہ کے علاوہ کوئی جواب نہیں آتا. شارٹ کوشچنس، شارٹ، جن کا آنسر بھی شارٹ ہی ہوتا ہے، یس یا نو. ڈسکرپٹیو نہیں ہوتے یہ صرف آبجیکٹو ہوتے ہیں. ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء موجود. سوال ہے، جمع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئی ہے. اس میں بالخصوص یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. جو یہودی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اس میں عیسائی بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، قیامت تک کے آنے والے سارے انسان آ گئے. جو بھی اس آیت سے نصیحت پکڑنا چاہتا ہے وہ سارے لوگ اس آیت میں آ گئے، جس میں اللہ سوال کرتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے. مگر آیت جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے وہ یہودی ہیں. اس میں بالخصوص یہودیوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کی زجر و توبیخ کی جا رہی ہے. انہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اے یہودیوں تم اس وقت موجود تھے کب، اذ حضر یعقوب الموت، جب، اذ یعنی جب، حضر یعنی آنا، حاضر ہونا. یعقوب علیہ السلام، موت کا. یعقوب علیہ السلام کی موت جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، یعنی ان کی جان کنی کے وقت، موت کے وقت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت ہو رہی تھی، جب وہ موت کا وقت ان کے پاس آ چکا تھا، تو کیا اے یہودیوں تم اس وقت موجود تھے. یہاں پہ ایک آیت کا ٹکڑا ختم ہوتا ہے. دوسرا ٹکڑا، اذ قال لبنیہ، اس وقت یعنی جب یعقوب علیہ السلام مر رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، موت انہیں اب گلے لگانے والی ہے، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جو بات اپنی اولاد سے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ اس میں اہمیت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کر کے آگے کہتا ہے اذ قال لبنیہ، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد سے. کیا کہا؟ پوچھا، ایک سوال پوچھا. کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی. بڑا انوکھا سوال ہے، بڑا ہی عجیب و غریب سوال، بڑا پیارا سوال. جس کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے بڑا پیارا سوال ہے، دل کو سوز پہنچانے والا، خوشی پہنچانے والا. جب بھی اس آیت کو پڑھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا پیارا سوال کیا. کاش اللہ مجھے توفیق دے یہ سوال کر سکوں میں اپنی اولاد سے. ہر انسان جو اس آیت کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھے گا وہ یہی خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی یعقوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کر سکوں. کیا سوال کیا؟ بڑا سیدھا سادہ سوال لگتا ہے مگر گہرائی اور گہرائی بہت زیادہ ہے. ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد. سیدھا سادہ سوال لگتا ہے نا، کون سا بڑا سوال کر لیا انہوں نے. میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بڑی گہرائی ہے. دیکھتے ہیں اس کی گہرائی کو. آیت کا پہلے لفظی ترجمہ ختم کر لیتے ہیں. کیا پوچھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہاں پر تو ہے مطلب آیت کا دوسرا ٹکڑا ختم ہوتا ہے. قالوا، اولاد بھی اولاد یعقوب علیہ السلام کی، مسلمان ہیں. حیرت انگیز ایک نقطہ اس میں یہ نکلتا ہے، یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر، ان کی اولاد مسلمان. یعقوب علیہ السلام خود مسلمان، ان کی اولاد مسلمان. مسلمان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو.
اب مسلمان ہو کر یہ جواب دیتے ہیں، قالو، ان کی اولاد نے کہا، نعبد الہک، اے ابا حضور ہم صرف اور صرف آپ کے معبود ہی کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی، وہ الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کون آبا و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے تایا اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام، اس لیے وہ الہ آبائک، یعنی آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی ہی ہم عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، بات میں اور توثیق پیدا کر کے یہ کہا کہ وہ معبود کیسا ہے؟ الہ واحد، ایک اکیلا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ جتنا اس آیت پہ غور کیا جائے حیرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان ہو کر مسلمان سے پوچھ رہے ہیں میرے مرنے بعد کس کی بات کرو گے، اور انہیں بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے مرنے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو کہ اکیلا ہے۔ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ضرورت پڑتی ہے؟ ہم نے تو پہلے سے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، ہمارے باپ آدم کو جنت سے نکالا گیا، باپ دادا کی جائیداد ہماری جنت ہے، ہم مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اس لیے کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جنت نہیں جانے والے، سیدھا جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ مسلمانوں کی عقیدہ ہے اگر اللہ خود بھی اگر روک ٹوک کرنے کی کوشش کرے تو اتنے وسائل، اتنے ذرائع، اتنے اولیاء، انبیاء، شہداء کے ذریعے وسائل ہمارے پاس ہے کہ اللہ سے بحث کر لیتے اور جنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نہیں تو آخرکار سیدھے سادے مسلمان کی یہ تو ذہنیت ہے ہی، اللہ کے رسول کی سفارش کام آ جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا آسان ہے تو یہ پیغمبر ہو کر پیغمبر کی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بات کریں گے جو کہ ہمارا اور آپ کا معبود ہے۔ کیوں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہاں پر آیت کا ٹکڑا ختم ہوتا ہے، یہاں پر جیم ہے، اس کے بعد آخری ٹکڑا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہتی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہاں پر بھی لفظ مسلمان استعمال کیا، ہم اسی کے لیے مسلمان رہیں گے، تابع فرمان مطیع، ہم اسی کے لیے رہیں گے، گویا کہ ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان رہیں گے، ہم فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں نہیں رہیں گے۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی ضمنی فرقے نکلے ہوں گے؟ کیوں نہیں نکل سکتے؟ جب آج نکل سکتے ہیں تو اس وقت بھی نکلے ہوں گے۔ کیوں انہیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کسی فرقے کے تعلق سے نہیں، ہم مسلمان جو واحد فرقہ جو پہلے سے ہے آج بھی قیامت تک رہے گا اسی سے منسلک رہیں گے، یہ عہد کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ دعویٰ انہیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ضروری ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے فرما بردار رہیں گے، یعنی کہ مسلمان رہیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 133 جس کا لفظی ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کے آگے رکھا میں نے۔ جیسا کہ میں نے کہا آیت نمبر 133 کے اندر اللہ نے بالخصوص یہودیوں سے مخاطبت اللہ نے کی ہے، یہودیوں سے مخاطبت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور کہا کہ یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام کی موت آ چکی تھی اور وہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر یہودی یہ کہیں کہ ہم موجود تھے تو اس طرح سے جھوٹ ہے، کیونکہ بہت پرانی بات ہے۔ اگر کہیں کہ ہم موجود نہیں تھے تو ایک دعویٰ کرتے تھے یہودی، وہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ دعویٰ؟ یہودی غور کرنے کا مقام ہے، بڑے غور سے سنیے اس بات کو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس بات کو کس طرح بیان کروں، بڑی سیدھی سادی بات ہے مگر جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے۔
یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا، وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ لوگ جب مر رہے تھے تو اپنی اولاد کو انہوں نے یہ وصیت کی تھی، یہ تلقین کی تھی کہ یہودیت پر قائم رہو گے۔ کیا تلقین کی تھی؟ کیا وصیت کی تھی؟ کہ تم یہودیت پر قائم رہو گے۔ یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا۔ اللہ پوچھتا ہے ام کنتم شہداء، کیا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جب وصیت کر رہے تھے اپنی اولاد کو، تم اس وقت موجود تھے؟ تمہیں کیسے پتا لگا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اگر یہ جواب دے کہ ہاں ہم اس وقت موجود تھے تو یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ موجود نہیں تھے تو یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے اولاد کو کہا ہی نہیں کہ تم یہودیت پر قائم رہو گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا۔ آیت اتنی اہم ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اسلام، مسلمان، اسلام کو ماننا، مسلمان رہنا اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں، جہاں کہیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائیں، صرف اور صرف واحد ذہن یہی ملتا ہے کہ اسلام کو مانا جائے اور مسلمان رہا جائے، مسلمان کہلوا جائے۔ ایک ایک واحد ذہنیت ملتی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اب یہ مسلمانوں میں یہ ہوا کس طرح چل گئی کہ جہاں ایک گروہ تھا، ایک فرقہ تھا جو کہ ناجی یعنی نجات پانے والا تھا، اس کے 73 فرقے اور ہر ایک فرقہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہ بات کہی، ہر ایک فرقہ، ہر ایک گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی فرقے، جماعت سے منسلک رہے اور وہ اسی پر خوش رہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم تو فلاں کے ماننے والے ہو تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں فلاں جماعت، فلاں فرقے کا ماننے والا ہوں۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تم تو مسلمان ہو تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر غور بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کو زجر و توبیخ کی اور کہا کہ اے یہودیوں، تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے کہ اے میری اولاد تم یہودیت پر قائم رہنا۔ اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تم ذرا بتلاؤ کہ کیا تم بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کرتے ہو کہ یہودیت پر قائم رہنا؟ اگر تم یہی وصیت کرتے ہو تو بتاؤ کیا تم ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے وقت، ان کی موت کے وقت کیا تم موجود تھے؟ اگر نہیں تھے تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر تھے تو تم بہت زیادہ جھوٹے ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے یہودیوں، تم اپنی ایک جماعت، ایک گروہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا روح اور مرکز ان کی وصیت کا عقیدہ توحید تھا۔ کیا تھا؟ عقیدہ توحید۔ تبھی تو یعقوب علیہ السلام کی جب موت آئی تو وہ اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس میں یعقوب علیہ السلام نے توحید پر اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارا اور میرا معبود تو ایک ہی معبود ہے، تم میرے بعد میرے اور تمہارے معبود کی عبادت کرو گے یا شرک میں ملوث رہو گے؟ آیت میں تو یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو توحید پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودیت پر قائم رہو۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہودیوں کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔
ان کا یہ مذکورہ دعویٰ اب غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. انہوں نے جو کچھ وصیت کی تھی وہ صرف اور صرف اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت کی یا عیسائیت کی یا وثنیت اور بت پرستی کی بھی دعوت نہیں تھی. تمام انبیاء کا دین ایک دین ہے. جتنے انبیاء آئے سب کا دین ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے اسلام. سب کا دین ایک ہی رہا. شریعت بدلتی رہی، صرف شریعت بدلتی رہی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الانبیاء اولاد علات امہاتکم شتى ودینہم واحد. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جتنے بھی انبیاء آئے ایک اسلام کی دعوت دی، شریعت ان کی الگ رہی مگر اسلام ایک ہی رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الانبیاء اولاد علات، انبیاء سارے کے سارے اولاد علات ہیں. علات کہتے ہیں ایک باپ 3 یا 4 مائیں ہوں تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ علاتی اولاد کہلاتی ہے. اولاد علات یعنی مائیں الگ ہیں مگر باپ ایک ہی ہے. تو انبیاء کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ انبیاء اولاد علات ہے، ان کا باپ یعنی کہ دین تو ایک ہی ہے اسلام، مگر امہاتہم شتى، مائیں الگ الگ ہیں یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں. وہ دینہم واحد، مگر دین اسلام یہ ایک ہی ہے. تو انبیاء نے تو ہمیشہ ایک اسلام کی طرف دعوت دی، ایک دین کی طرف دعوت دی اور سب کو ایک واحد اور متحد ہو کر رہنے کی دعوت دی. مگر ان کے ماننے والے جب اسی دین میں جب فرقہ بندی میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا بٹوارا ہو جاتا ہے، اسلام بٹ کر رہ جاتا ہے، اور وہ خوشی جو مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے میں محسوس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اور مسلمان کا لفظ، مسلمان کا نام اب یہ کچھ کیا کہتے ہیں غیر مانوس سا نظر آتا ہے، اجنبی سا نظر آتا ہے. جبکہ اسلام جس کی اصل روح اور اصل مغز توحید ہے، اسی توحید کا ذکر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا تھا. ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ بڑا ہی غیر معمولی سا سوال ہے، بڑا ہی کیا کہتے ہیں انوکھا اور زبردست سوال ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان، ان کی اولاد بھی مسلمان. کیا مسلمان کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا تم میرے مرنے کے بعد شرک میں مبتلا ہوگے؟ یعقوب علیہ السلام کی سنت سے، اس عمل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنا چاہیے. جب زندہ ہے تب بھی، جب موت آئے تب بھی. آج ہم نے اس سبق کو فراموش کر دیا، بھلا دیا. اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی، کوئی سوال نہیں ہوتی. جب اگر کسی کو سمجھایا جائے، کہا جائے کہ بھائی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے، کسی بھی انسان سے سرزد ہو سکتا ہے، تو کہتے مسلمان ہیں، ہم سے شرک اور کفر کب ہو سکتا ہے صاحب؟ ہم تو مسلمان ہیں، ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ہم سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سے نہیں ہوتا ہے تو کیا انبیاء کی اولاد سے ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں یعقوب علیہ السلام یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے بعد کیا تم شرک کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم میرے مرنے کے بعد شرک کرو گے؟ اپنے رب کو چھوڑ کر یا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو گے؟ سوال کر رہے ہیں، کرو گے؟ مطلب یہ سوال اتنا اہم ہے کہ توحید کی اصل جان اس میں نظر آتی ہے. اب دوسرا ایک نقطہ اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے سوال پر معلوم ہوا کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک میں ملوث ہو سکتا ہے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی شرک میں ملوث ہو سکتا ہے. اسی بات کو اللہ نے سورہ یوسف کے اندر، سورہ نمبر 12 کے اندر اللہ نے کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ، کیا کہا اللہ نے؟ قیامت تک آنے والے انسان، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. کیوں کہا اللہ نے؟ میجورٹی آف دا پیپل، اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے بعد مشرک ہوتی ہے. ان میں ایمان والوں میں بھی صرف
چند لوگ کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے جو کٹر توحید پرست، توحید کے متوالے، صرف ایک اللہ کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ گہرائی اور گہرائی شرک کی یہ لوگ جانتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نہ توحید کی گہرائی پتہ ہے نہ شرک کی گہرائی پتہ ہے۔ ہاں یہ پتہ ہے نماز کیسی پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، فلاں سارے مسائل کا علم ہے، عقیدے کا علم نہیں ہے۔ جس کو عقیدے کا علم نہ ہو وہ ضرور شرک میں ملوث ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی شرک کی معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ شرک فی ذات ہوتی ہے، شرک فی الاسماء و صفات ہوتا ہے، شرک فی ربوبیت ہوتا ہے، اور شرک فی عبادت ہوتا ہے۔ یہ سب کہاں سے لا رہے بھائی؟ یہ الفاظ ہم نے تو نہیں سنے۔ بولے بھائی ہمارا یہ شرک کی قسمیں ہیں، ان کو جاننا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں ملوث ہو جائیں۔ تو کہا نہیں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کو مان لیا بس ہو گیا، اب مجھ سے شرک نہیں۔ جو اتنا نڈر ہو وہ شرک سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کیسے بچ سکتا ہے؟ میں نے مثال دی بھائی، جس طرح تم شراب سے پرہیز کرتے ہو کہ یہ حرام ہے، تو تمہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شراب کی قسمیں کتنی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قسم ایسی چلی آئے تمہارے آگے جس کو تم کہو کہ یہ تو شربت ہے اور پی لو، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم نے پی لیا۔ یہ تمہارا پہلا کام تھا کہ تم شراب کی قسمیں پہلے جانتے پھر پرہیز کرتے، تم نے پرہیز نہیں کیا، تم نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ تو عقیدے پر، شرک کی گہرائی پر، توحید کی گہرائی پر سب سے زیادہ علم انسان کو، مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسائل کا علم چاہیے۔ یہ اگر پہلا چھوٹ گیا، سارے مسائل کے علم ہونے کے باوجود بھی انسان عالم ہو کر بھی مشرک ہوتا ہے، عالم ہو کر بھی، علم والا ہو کر بھی مشرک ہوتا ہے، عمل والا ہو کر بھی، با عمل ہو کر بھی مشرک ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ تو مَا تَعْبُدُ مِن بَعْدِي کا سوال کر کے یعقوب علیہ السلام نے توحید پر زور دیا اور کہا کہ میرے بعد تم شرک نہ کرنا۔ تو جواب بھی ان کی اولاد کا بڑا پیارا ہے کہ ہم تو آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود جو ایک اکیلا اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یہاں پر بھی قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمان کو پوچھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرقہ، وہ جماعت جس سے حد سے زیادہ انسان کو محبت ہونی چاہیے وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب ضمنی ہے۔ یہ چھوٹ جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ اسلام اگر چھوٹ جائے تو ساری زمین پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ تو محبت اسلام سے ہو، مسلمانوں سے ہو، نہ کہ ضمنی فرقوں اور جماعتوں سے، ورنہ انسان اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو کہ بڑی ہی خطرناک ہے، جس کا علاج نہیں ہے۔ وہ بیماری ہے خوش فہمی کی۔ کون سی بیماری ہے؟ خوش فہمی کی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں۔ اسی خوش فہمی میں اس کو موت آ جاتی ہے جبکہ وہ حق پر نہیں ہوتا اور گمراہ ہوتا ہے۔ یہ خوش فہمی کی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ خوش فہمی کی بیماری کا اگر علاج ہے تو وہ ہے صحیح علم حاصل کرنا۔ قرآن مجید کا پہلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنے سے انسان خوش فہمی کی بیماری سے بچ جاتا ہے اور راہ راست پر آ جاتا ہے۔ یہ تھی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔